مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں وجہ فاسد کا آغاز ہو رہا ہے۔ پانچویں وجہ فاسد طرز سابق کے خلاف مصنف گرامی یہاں لائے کہ گزشتہ اسباق میں فاسد مذہب کو اصالتاً بیان کرتے تھے، اور یہاں اس کے برخلاف کیا کہ اپنے مذہب کو اصالتاً ذکر کیا اور دوسرے کے مذہب کو تبعاً ذکر کیا۔ اور پانچویں وجہ فاسد کی تفصیل اس طرح ہے کہ صیغہ عام جب جزا کی جگہ واقع ہو یا جواب کی جگہ واقع ہو اور جواب پر اضافہ نہ کیا گیا ہو، زائد نہ ہو، یا وہ مستقل بنفسہ نہ ہو، یعنی ایسا کلام نہ ہو جو مطلقاً اپنے آپ ہی افادہ کرے، یعنی سوال سابق اور حادثہ سابقہ کے اعتبار کے بغیر وہ مفید نہ ہو۔ ان تمام صورتوں میں مصنف علیہ الرحمۃ والرضوان نے کہا کہ ان تمام صورتوں میں، تینوں صورتوں میں خاص وہ جو عام ہوگا وہ اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوگا۔ کتنی صورتوں میں؟ یا تو جواب کی جگہ ہو، یا جزا کی جگہ ہو، اور یا جب جواب کی جگہ ہو تو اس پر بڑھایا نہ گیا ہو، یا مستقل بنفسہ نہ ہو۔ ان تینوں صورتوں میں وہ اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوگا۔ تفصیل اور تشریح اس انداز میں آپ کر سکتے ہیں کہ صیغہ عام جب کسی خاص شخص کے حق میں آئے، کسی نص کے اندر یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قول کے اندر، تو اب اس کی چند صورتیں ہیں۔ اگر وہ کلام مبتدا ہے، یعنی نہ آگے سے اس کا کوئی وہ ہے نہ پیچھے سے، کلام مبتدا ہے، تو اب اس سلسلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ صیغہ تمام افراد کے لیے عام ہوگا، اور کسی خاص سبب کے ساتھ جس میں وہ آیا ہے، وارد ہوا ہے، اس خاص سبب کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، بلکہ وہ صیغہ کیا ہوگا؟ عام ہوگا۔ اور اگر وہ کلام مبتدا نہ ہو جو فرمایا گیا، بلکہ وہ یعنی مخرج جزا میں ہو، جزا کی جگہ میں واقع ہو، سمجھے، یعنی وہ اپنے سابق پر مرتب ہو، جیسے کہ جزا شرط پر مرتب ہوتی ہے، تو اب
ایسی صورت میں اس کی مثال انہوں نے پیش کی ہے ان ماعزن زنا فرجم، ماعز اسلمی نام ہے صحابی رسول میں، کہ حضرت ماعز اسلمی سے زنا سرزد ہو گیا، حضرت ماعز اسلمی سے زنا سرزد ہو گیا، فرجم تو انہیں کیا کیا گیا؟ رجم کیا گیا۔ اور ان کے زنا کا قصہ پیچھے آپ نے شاید رابعہ جماعت میں جب نور الانوار پڑھی ہوگی تو آیا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ انہوں نے خود آ کر بارگاہ رسالت مآب میں اقرار کیا تھا تاکہ آخرت کی اس سے بچ جاؤں، تو پھر ان کو رجم کا حکم کیا گیا تھا حضرت ماعز اسلمی کو۔ تو اب پورا واقعہ اور پوری تفصیلی حدیث مشکات شریف میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یاد بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں چونکہ ایک قطعہ بیان کیا جو محل استشہاد ہے، یا او صحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسجد، یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سہو کیا تو آپ سے سہو ہوا تو آپ نے سجدہ کیا۔ اس کی بھی تفصیل ہے، اصحاب صحاح نے اس کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے 4 رکعت والی نماز 2 پڑھا دی۔ کتنی پڑھائی؟ اس کے بعد سہون 2 پڑھا دی اور سلام پھیر دیا، تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ذوالیدین کہا جاتا تھا، ان کے ہاتھ دراز تھے تو ان کا لقب تھا ذوالیدین، تو حضرت ذوالیدین کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کیا، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز قصر پڑھائی ہے آپ نے یا آپ سے نسیان ہو گیا ہے، جو ظاہری معنی ہے نسیت یا رسول اللہ۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سننے کے بعد ارشاد فرمایا، کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، نہ قصر صلاۃ کا معاملہ ہے نہ نسیان کا معاملہ ہے۔ پھر ذوالیدین صحابی بولے کہ قد کان بعض ذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ تو ہوا ہے، دونوں میں سے کوئی بات تو ہوئی ہے، تو اب اس بات کی شہادت تمام صحابہ کرام نے مطلب یہ ہے کہ کی، یعنی ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کی بات کی تصدیق کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز کو مکمل کیا اور سہو کا سجدہ کیا، اور یہ کلام دوران نماز ہی تھا، اس وقت نماز میں کلام جائز تھا، بات آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس وقت کلام ہو جاتا تھا، تو اس بنیاد پر حرام نہیں تھا، تو اس وجہ سے مطلب یہ ایسا کیا گیا۔ تو یہ جو مثال مطلب یہ ہے کہ دی گئی، اس مثال میں بھی دیکھیے صیغہ عام مخرج جزا میں مطلب یہ ہے کہ آیا ہے کہ نہیں، ادھر ہے رجم، رجم کیا گیا، اور ادھر کیا ہے سجدہ، تو مطلب مخرج جزا میں ہے۔ اب رجم اور سجدہ یہ عام ہے، اور فی نفسی ہر رجم اور ہر سجود کو مطلب یہ ہے کہ شامل ہے، اور موقع جزا میں یہ آیا ہے۔ کس میں آیا ہے؟ موقع جزا میں آیا ہے
تو یہ سارے کا سارا جب موقع جزا میں آیا ہے تو یہ اپنے سبب کے ساتھ کیا ہوگا؟ خاص ہوگا. نیچے ہے نا یختص بسببہ، اتنا دیکھیں، سمجھ لینا اس کو. والعام اذا خرج مخرج الجزا، اور صیغہ عام جب جزا کی جگہ آئے، نیچے متن او مخرج الجواب، یا جواب کی جگہ آئے، ولم یزد علیہ، اور اس پر اضافہ نہ کیا گیا ہو، او لم یستقل بنفسہ، یا وہ مستقل بنفسہ نہ ہو، تو فرماتے ہیں یختص بسببہ، تو وہ اپنے سبب کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں ھذا وجہ خامس من الوجوہ الفاسدہ، یہ وجوہ فاسدہ میں سے پانچویں وجہ فاسد ہے. اوردہ علی خلاف طرز السابق، مصنف گرامی اس کو طرز سابق کے خلاف لائے ہیں. حیث اورد مذہبہ اصالتاً، کیسے لائیں؟ اس طور سے کہ اپنا مذہب اصالتاً لائے، پہلے بیان کیا. والمذہب الفاسدہ تبعاً، اور فاسد مذہب کو بعد میں مطلب تبعاً ذکر کیا. وتفصیلہ، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ عام کا صیغہ جب کسی خاص شخص کے حق میں کسی نص میں یا کسی صحابی کے قول میں آئے، فَإِن كَانَتْ كَلَامًا مُبْتَدَأً، تو اگر وہ کلام مبتدا ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ تمام افراد کو عام ہوگا اور کسی ایسے سبب کے ساتھ خاص نہ ہوگا جس میں وہ وارد ہوا ہے. وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ، لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہے، کلام مبتدا نہیں ہے، بل خرجت مخرج الجزاء، بلکہ وہ کس کی جگہ نکالا گیا؟ مخرج جزا، یعنی جزا کی جگہ اس کو لایا گیا. جیسے کہ مروی ہے ان ماعزا زنا فروجیما، تو رجیما کس کی جگہ لایا گیا ہے؟ کہ حضرت ماعز اسلمی نے زنا ان سے سرزد ہوا، فروجیما، تو انہیں کیا کیا گیا؟ تو یہ انہی کے ساتھ یعنی خاص ہوگا، سمجھے. اور او صحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسجد، فرماتے ہیں فإن قوله رجم وسجد عام صالح فی نفسہ لکل رجم وکل سجود، کیونکہ قول رجمہ اور سجدہ یہ عام ہے اور فی نفسہ ہر ایک رجم اور ہر ایک سجود کو صالح ہے، لیکن یہ ہے کہ جزا کی جگہ یہ آیا ہے، موقع الجزا، جزا کی جگہ آیا ہے. او مخرج الجواب، یا جواب کی جگہ وہ آیا ہو، ولم یزد علیہ، اور اس پر نہ بڑھایا گیا ہو، اس طور سے کہ کہے کوئی شخص من دعی بان یقول، یعنی وہ شخص کہے جس کو صبح کے کھانے کی طرف بلایا گیا، کسی کو صبح کے کھانے کی طرف بلایا گیا تو اس نے یہ کہا ان تغدیت فعبدی حر، اگر میں نے صبح کا کھانا کھایا یا صبح میں ناشتے کے طور پر کچھ کھایا تو میرا غلام کیا ہے؟ آزاد ہے. تو اب یہ جواب کی جگہ میں ہے اور قدر جواب کی مقدار پر کچھ یعنی بڑھایا نہیں گیا ہے، یا وہ مستقل بنفسی ہی نہ ہو. یہ ماتن کے قول ولم یزد علیہ پر اس کا عطف ہے اور یہ جواب کی قید ہے، یعنی مطلب یہ ہے خرجا مخرج الجواب، جواب کی جگہ اس کو لایا گیا، ولم یکن مستقلا بنفسہ، اور وہ مستقل بنفسہ نہ ہو. بأن قال شخص لآخر، مثال دے رہے ہیں اس طور سے کہ کسی شخص نے دوسرے سے کہا الیس لی علیک 1000 درہم، کیا میرے تم پر 1000 درہم نہیں ہیں؟ تو وہ بولا بلا، کیوں نہیں؟ یا اس نے کہا تھا اکان لی علیک 1000 درہم، کیا میرے تجھ پر 1000 درہم ہیں؟ تو وہ بولا نعم، ہاں. تو فرماتے ہیں لأنہ ان کانا
مستقلا بنفسہ، یہ اس وجہ سے کہ اگر وہ مستقل بنفسہ ہو، اس طور سے کہ وہ کہے لک علی الف درہم، تو یہ ایسا اقرار ہوگا جو اقرار مبتدا ہوگا، خارج عما نحن فیہ، اور جس میں ہم چل رہے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ خارج ہوگا۔ یعنی ان تمام صورتوں میں مطلب بالاتفاق ورود کی وجہ سے یہ صیغہ سبب کے ساتھ خاص ہوگا اور کلام کی ابتدا کا احتمال بالکل بھی نہ ہوگا۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ جس نے یہ کہا ہے کہ علی صلی علی کا الف درہم، تو مجیب نے جواب میں کہا بلا، تو اس پر 1000 درہم کیا ہو جائیں گے، یہ مطلب ہے۔ اور یا یہ کہا اکان علی علی کا الف درہم، تو وہ بولا نعم، تو یہ بھی کیا ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کس کی جگہ واقع ہے، یعنی مخرج جواب میں ہے اور مستقل بنفسہ ہی، بلکہ یہ کس کا، پہلے سوال کا افادہ کیے بغیر، یہ پہلے سوال کا اعتبار کیے بغیر نعم اور بلا کا کوئی فائدہ ہوگا؟ بتائیے۔ جس نے کہا علی صلی علی کا الف درہم، بلا کہا اس نے، تو بلا کے لیے جب تک پہلے کا اعتبار نہیں کریں گے علی سا وغیرہ کا، تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ بلا بلا صبح سے شام تک کرتے رہو، کوئی فائدہ ہے؟ یا نعم نعم کرتے رہو، کھڑا ہو جاؤ، یا نعم نعم کرتے رہو، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر صیغہ عام مخرج جزا یا مخرج جواب اور مزید اس پر نہ ہو یا مستقل بنفسہ نہ ہو، ان تمام صورتوں میں وہ صیغہ جو عام کا صیغہ ہے، وہ صیغہ اپنے سبب کے ساتھ کیا ہوگا؟ خاص ہوگا۔ لہٰذا جس نے یہ کہا کہ میرے تجھ پر 1000 درہم نہیں ہے، بلا کہنے والے نے بلا کہا، تو اس بلا کہنے سے یہ خاص ہو جائے گا اسی کے ساتھ، اور اس پر کیا ہو جائیں گے، اور نعم بھی اسی کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ یا مطلب ان تغدیت فعبدی حر، یہ بھی موضع جواب میں ہے، تو صبح کی طرف جو بلایا گیا تھا اس نے اگر صبح میں کر لیا اسی نے، کہنے والے نے، ناشتہ وغیرہ، تو اس کا غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر غیر مدعو نے کیا، کہا، تو پھر سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیے، تو کہہ رہے ہیں یختص بسببہ، وہ اپنے سبب کے ساتھ کیا ہوگا؟ خاص ہوگا۔ ان تینوں صورتوں میں ورود کی وجہ سے بالاتفاق، اور کلام کی ابتدا کا احتمال بالکل بھی نہیں رکھے گا۔ یہاں تک بات جناب عالی مکمل ہو گئی۔ اب کتنی صورتیں آئیں آپ کے سامنے صیغہ عام کی؟ بتائیے۔ اب یہاں سے متنازع فیہ جو قسم ہے اس کو ذکر کرنا چاہتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ، اور یہ چوتھی قسم ہے، یعنی وہ صیغہ عام مخرج جواب میں تو ہو لیکن قدر جواب پر اضافہ بھی ہو۔ صیغہ عام مخرج جواب میں ہو اور قدر جواب پر اضافہ بھی اگر کر دیا ہے، اس طور سے کہ جس انسان کو صبح کے کھانے کی طرف بلایا گیا، اب اس انسان نے یہ کہا ان تغدیت اليوم فعبدی حر، تو کس کا اضافہ کیا؟ زیادہ لفظ الیوم، لفظ الیوم کیا بڑھایا؟ لفظ یوم کو بڑھا دیا۔ جواب پر قدر اضافہ ہے، جواب کتنا تھا؟ صرف ان تغدیت فعبدی حر، لیکن اس جواب پر بڑھا دیا اور الیوم لگا دیا۔ یہ چوتھی قسم ہے، اور اس میں اختلاف ہے۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ کیا یہ سبب کے ساتھ خاص ہوگا یا سبب کے ساتھ خاص نہیں ہوگا؟ اسے بھی کھڑا کرو صوفی کو، چل کھڑا ہو۔ تو اب ہمارے نزدیک معاملہ یہ ہے کہ یہ سبب کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، لا یختص بالسبب، اس کو سبب کے ساتھ خاص نہیں کیا جائے گا، اور یہ جناب عالی کلام مبتدا ہوگا اور علی سبیل العموم حکم کا افادہ کرے گا
کیونکہ ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوص سبب کا. خصوص سبب کا اعتبار عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے. یہاں الیوم اس نے بڑھا دیا ہے، اور الیوم کس کو شامل ہے؟ من طلوع الفجر، من طلوع الشمس الی، یہاں تک، یعنی یوم کا کیا ہوتا ہے؟ اطلاق. لہذا اب یہ سبب کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، اور یہ زیادتی لغو نہیں ہوگی. زیادتی یوم لغو نہیں ہوگی، بلکہ اس دن کے جس حصے میں بھی اس نے کھا لیا تو غلام کا کیا ہو جائے گا؟ آزادی کا سرٹیفکیٹ لے کر چلا جائے گا. جیسے ہی دن الیوم کا جس حصے پر اطلاق ہوتا ہے، وہ جیسے ہی شروع ہوا، اس کا جیسے ہی آغاز ہوا، تو اس حصے میں سے کسی بھی حصے میں اگر اس نے تناول کر لیا تو کیا ہو جائے گا؟ ہمارے یہاں یہ زیادتی لغو نہیں ہوگی، اور یہ سبب کے ساتھ خاص. البتہ بعض، یعنی امام مالک اور امام شافعی اور امام ظفر ہے نا بن حذیل، ان سب کا اس میں اختلاف. ان کے یہاں مطلب یہ بھی سبب کے ساتھ ہی خاص ہوگا. کس کے ساتھ خاص ہوگا؟ لہذا اگر اس دن میں غیر داعی کے ساتھ کھا لیا، جو بلا رہا ہے اس کے سوا کسی دوسرے کے ساتھ اس دن میں کھا لیا، یا تنہا کھا لیا، داعی کے ساتھ نہیں کھایا، تو مطلب اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا، یہ لوگ کہتے ہیں. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ دیکھیے، وَإِن زَادَ عَلَى قَدْرِ الْجَوَابِ، اگر جواب کی مقدار پر اضافہ ہے تو لا يختص بالسبب، تو یہ سبب کے ساتھ خاص نہیں ہوگا اور مبتدا ہو جائے گا. حتی لا تلغ الزیادہ، یہاں تک کہ زیادتی لغو نہیں ہوگی. خلافا للبعض وهو مالک والشافعی وظفر، بعض کے برخلاف، اور وہ امام مالک، امام شافعی، امام ظفر ہیں. فعندهم يختص بسببه ايضا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ بھی سبب کے ساتھ کیا ہوگا؟ خاص ہوگا. فإن تغدى في ذلك اليوم مع غیر الداعی، تو اگر اس دن میں غیر داعی کے ساتھ کھایا یا تنہا کھایا، لا يعتق عبده، تو اس کا غلام نہیں، لا ہے نا یعتق عبده، اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا. ونحن نقول